محترم جناب بیٹا محمد عمیر ڈیلاس USA، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا اور آپ نے مجھے ٹیلی فون بھی کیا، تو ٹیلی فون بھی آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے ایک سوال بھیجا، تو آپ کا سوال ہمیں موصول ہو گیا ہے اور جواب حاضر۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ خیریت کے ہوں گے اور اسی طرح دیندار ہوں گے جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھا، اور آپ کے تمام احباب جو ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے، اور سب ملنے جلنے والے کو اب میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اور اس سلام کے بعد میں اب میں آپ کا سوال دہراؤں تو آپ نے یہ پوچھا برائے کرم ایمان کی حفاظت کفر سے بچنے کے موضوع پر تقریر فرمائیں، تو دیکھیے یہ تقریر کا موقع ہوتا نہیں، میں نے یہاں تو صرف سوال کا جواب دے دیا جاتا ہے۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آدمی جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی میں ہمہ وقت مصروف رہے، اور جو منہیات ہیں یعنی شریعت نے جس سے منع کر دیا اس سے آدمی کو رک جانا چاہیے۔ آج کل ایمان کی حفاظت اس میں ہے کہ سوائے علماء اہل سنت سے کسی سے بھی کوئی تعلق نہ رکھا جائے، نہ ان کی کتابیں پڑھی جائیں، نہ ان کی تقریر سنی جائے، نہ ان کے صحبت میں بیٹھا جائے، نہ ان کے پاس کھانا کھایا جائے، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھی جائے، وہ مریں تو ان پر نماز نہ پڑھی جائے، نہ ان کا واز سنا جائے، نہ ان کی مسجد میں جایا جائے، کیونکہ آدمی کا ایمان اسی وقت متزلزل ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے دین اور اپنے عقائد کے برعکس کسی کو کہتے ہوئے سنتا ہے اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہو، وہ حدیثوں کو تلاوت کرتا ہو، تو آدمی کو شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف فرمایا گیا اور غالباً شاید یہی دور ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دور آئے گا کہ ایمان کا بچانا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، کہ اگر انگارہ پکڑے رہے تو جان چلی جاتی اور چھوڑتا ہے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ شاید یہ وہی دور ہے، اس دور میں ایمان کا بچانا بہت ضروری ہے۔ اور پھر کفر سے بچنے کے موضوع پر تقریر فرمائیے، تو دیکھیے جب آپ جانتے ہیں کہ یہ کفر ہے تو اس سے بچنا ہر انسان کا فرض ہے۔ آپ نے لکھا کہ کیونکہ آج کل لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا الفاظ ہیں جس کے کہنے پر ایک شخص دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا، اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم خود عالم ہو یا طالب علم بن جاؤ یا کم سے کم علم والوں کے پاس بیٹھنے والے بن جاؤ۔ تو اچھے لوگوں کے لیے یہ سب سے بہترین طریقہ کہ وہ علماء اہل سنت کی خدمت میں رہیں اور ان سے اکتساب فیض کریں۔ پھر آپ نے یہ پوچھا کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ ایسا شخص جب وہ دوبارہ کلمہ پڑھے گا تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو یہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر اس نے کوئی گناہ ایسا کیا کہ جس کی بنا پر وہ دائرے اسلام سے خارج ہو گیا، اگر اس نے یہ گناہ بال اعلان کیا تو اس کو بال اعلان توبہ کرنی ہوگی، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے تجدید نکاح بھی کرے گا، اور اگر یہ کام یوں ہی ہو گیا اور زید اور بکر کہہ کر کے کسی سے مسئلہ پوچھا اور مفتی نے بتایا کہ یہ کفر ہے، تو ایسی صورت میں آدمی سچے دل سے کلمہ پڑھے اور اس کے بعد میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد گھر کے 2-4 افراد کو بٹھا کر کے اپنا گناہ بھی نہیں بتائے، بلکہ یہ کہے کہ ایک مسئلہ ایسا تھا جس کی وجہ سے کسی مولانا نے مشورہ دیا کہ آپ تجدید نکاح کریں، تو میں تجدید نکاح کرتا ہوں، آپ بیوی کا نام لے کر کہیں کہ میں آپ کو $50 مہر کے عوض میں اپنے نکاح میں لیتا ہوں، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ بیوی آپ کا نام لے کر آپ کی جانب اشارہ کر کے کہے کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے، یہ تجدید ایمان کے لیے اتنا کر دینا کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو آپ کا سوال تھا اور جو میں نے آپ کو جواب دیا ہے، آپ کی یاد فرمانے کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں پھر آپ سے تاکید ہے کہ تمام احباب کو ہمارا سلام۔